السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج ایک بار پھر اہم ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیاست سے متعلق۔ جی ہاں، روس یوکرین جنگ پر پاکستان کا پہلا رد عمل۔ اقوام متحدہ میں منیر اکرم نے بہت بڑا بیان دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان حالیہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے جو کہ سفارتکاری کی ناکامی کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان تنازع ترین صورتحال پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے توقع ظاہر کی تھی کہ سفارتکاری سے فوجی تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشدد اور جانی نقصان سے بچنے کے ساتھ ساتھ فوجی اور سیاسی اور سفارتی کشیدگی میں مزید اضافے کی بھی ضرورت ہے جو بین الاقوامی امن و سلامتی اور عالمی اقتصادی استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ روس اور یوکرائن کے نمائندوں کے درمیان شروع ہونے والی بات چیت حالات کو معمول پر لانے اور دشمنی کے خاتمے کا موجب بنے گی۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ حکومت پاکستان یوکرائن میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور بہبود کے حوالے سے سب سے زیادہ فکر مند ہے۔ ان میں سے اکثریت کو نکال لیا گیا ہے، باقی بچنے والوں کو بھی جلد ہی نکال لیا جائے گا۔ اس حوالے سے یوکرائن کے حکام کے ساتھ ساتھ پولینڈ، رومانیہ اور ہنگری کی حکومت کے تعاون کو بھی سراہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جرائم سے متعلق۔ پشاور انسداد پولیو مہم میں شامل خاتون کارکن کا غیرت کے نام پر قتل۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں انسداد پولیو مہم میں شامل خاتون ہیلتھ ورکر کو سابق منگیتر نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ پشاور کے علاقے داؤد رئی میں بدھ کے روز اس وقت پیش آیا جب لیڈی پولیو ہیلتھ ورکر اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہی تھی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں خاتون پولیو ورکر شدید زخمی ہوئی تھی جنہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی، جبکہ مبینہ قاتل فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ قاتل کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والی خاتون کے والد اور مدعی کے مطابق مقتولہ کی ملزم کے ساتھ 2 برس قبل منگنی ہوئی تھی جس بعد میں ختم کر دیا گیا تھا اور ملزم کو اسی بات کا رنج تھا۔ ملزم کا تعلق ضلع نوشہرہ رسالپور سے ہے جس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے، تاہم اس کی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی۔ خیبر پختونخوا کے انسداد پولیو حکام نے لیڈی پولیو ہیلتھ ورکر کے قتل پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ واردات میں ملوث ملزم کو سزا دی جائے گی۔ پولیو حکام نے بدھ کو جاری بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور مقتولہ کے لواحقین کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ حکام نے مقتولہ کے خاندان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ دوسری جانب پشاور کے علاقے بڈبیر میں جمعرات کو پولیو ٹیم پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے والا اہلکار تھانہ سربند کی حدود میں تلاوت شاہ پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی اہلکار کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس HMC اسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ ہفتے سے جاری انسداد پولیو مہم میں جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے 2 مختلف علاقوں میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے 2 حملے کیے تھے جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا۔ انسداد پولیو حکام کے مطابق سال 2021 میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں
حملوں میں مجموعی طور پر اب تک 12 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سیکیورٹی اہلکاروں کے علاوہ خواتین کارکن بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں بھی شامل ہے جہاں پر غیرت کے نام پر قتل کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں۔ سن 2019 میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں غیرت کے نام پر قتل کیے جانے والے 5000 افراد میں سے 1000 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن HRCP کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 2004 سے 2016 تک 15,222 افراد غیرت کے نام پر قتل ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن کی ایک اور رپورٹ کے مطابق 2020 میں ہونے والے 511 واقعات میں سے 363 خواتین اور 148 مرد غیرت کے ہی نام پر قتل ہوئے۔ پشاور میں انسداد پولیو مہم میں شامل خاتون کے قتل سے قبل سوات کے علاقے چار باغ میں فروری کے پہلے ہفتے میں کوہستان سے تعلق رکھنے والے ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو رشتہ داروں نے قتل کیا تھا۔ سوات پولیس کے مطابق پچھلے 5 برسوں کے دوران 38 خواتین سمیت 70 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکنان غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے رہے ہیں، تاہم پشاور سے ہی تعلق رکھنے والے وکیل طارق افغان کے مطابق جب تک مقدمات کی درست طریقے سے پیروی نہیں ہوتی اس وقت تک اس قسم کے جرائم پر قابو پانا ممکن نہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں متاثرہ فریق ایک دوسرے کے خلاف مقدمات یا تو درج ہی نہیں کرواتے اور اگر درج ہو بھی جاتے ہیں تو اس کی پیروی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ملزمان اکثر عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم عورت فاؤنڈیشن سے منسلک سائمہ منیر کا بھی کہنا ہے کہ جب تک سخت قوانین لاگو نہیں ہوتے اس کی روک تھام ممکن نہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل میں ملوث افراد کے خلاف تمام تر عدالتی کارروائی اور اس کی پیروی ریاست کی مدعیت میں ہونی چاہیے۔ اس قسم کے جرائم میں صلح کی روایت کی حوصلہ شکنی بھی ضروری ہے۔ بات کرتے ہیں تعارف کروائے، یہ بلیڈ وی 40 وی بلیڈ 40 پرو وی بلیڈ 5G اور بلیڈ وی 40 ویٹا پر مشتمل سیریز ہے۔ بلیڈ وی 40 اس فون میں 6.67 انچ کا ڈسپلے موجود ہے، جبکہ اس کے اندر یونی SoC T618 پروسیسر دیا گیا ہے، اسٹوریج دی گئی ہے 7واں، جبکہ اینڈرائڈ 11 آپریٹنگ سسٹم کا اندراج مائی OS 11 سے کیا گیا ہے۔ کیمرہ 48 میگا پکسل کا ہے، جبکہ فرنٹ پر 8 mAh بیٹری 22.5 وولٹ فاسٹ چارجنگ ساتھ دی گئی ہے۔ اس فون میں 6.67 کا امولڈ ڈسپلے دیا گیا ہے، جبکہ یونی SoC T618 پروسیسر ڈیوائس کا حصہ ہے۔ GB ریم اور 128 GB اسٹوریج والے اس فون 6 میں اینڈرائڈ 11 آپریٹنگ سسٹم کا امتزاج مائی OS 11 سے کیا گیا ہے۔ تفصیلات نہیں بتائیں۔ GB ریم اور 128 GB اسٹوریج دستیاب ہوگی، جس میں SD کارڈ سے مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے اور قیمتوں کا اعلان بھی اسی وقت کیا جائے گا۔ صحافی اور کارکن انسانی حقوق محمد فیروز راجپوت کی سالانہ 4تھی برسی کے موقع پر الیاس شاکر میموریل ہال میں ایک پروقار تعزیتی محفل اور گوشہ فیروز میں شمع فروزوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب
ہم آہنگی علامہ سید ایاز رحیل ہاشمی اور چیئرپرسن محترمہ سیدہ نور صبا ہاشمی مہمان خصوصی رہے، جنہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مرحوم صحافی کی یاد میں شمع روشن کرنا بہت خوبصورت روایت کا آغاز ہے۔ مرحوم سچے اور نڈر صحافی تھے۔ تقریب کے روح رواں صدر مجلس عالمہ رستم قادری تھے، جن کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب صحافیوں کا مسکن ہے۔ قیام کا مقصد ہی یہ ہے گراں قدر خدمات کو جاری رکھنا، مرحومین کو خراج عقیدت پیش کرنا۔ دیگر مہمانان گرامی میں مرحوم کے دیرینہ دوست جرنلسٹ فیڈریشن کے میاں محمد آصف شاہین اور کورنگی پریس کلب کے راؤ ایوب عثمان، محبان کراچی کے حسن خان اور مرحوم کے بیٹے شہروز راجپوت بھی شامل تھے، جبکہ نظامت کے فرائض دانش محمد اسلم نے سر انجام دے کر محفل کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب کے میزبان تھے محمد رضوان شیخ، جنہوں نے تہ دل سے شرکاؤں کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمام شرکاؤں کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے تقریب میں آ کر محفل کو چار چاند لگا دیے۔ اور اب آپ بات کرتے ہیں آخر میں، جی ہاں، اخبارات میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف چلائی جانے والی خبروں پر کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے پیچھے کون سے رکھوالے اور کون سے ادارے ذمہ دار ہیں، اور اس لاقانونیت پر خاموشی کیوں؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پس پردہ کرداروں میں کون کون شامل ہیں، یہ تحقیقات کون کرے گا؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا نوٹ کمانے کا کارخانہ وہ مال جو سب کو برابر حصے داری میں ملتا ہے، تو تحقیقات کرے گا کون؟ ریاست کے اندر ریاست بنا کر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے صحافیوں پر دروازوں کو بند کر دیا ہے اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر ثابت کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے صرف ایک سوال ہے کہ کیا آخر کار ان کا کنٹرول سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر کیوں نہیں؟ جناب وزیر اعلیٰ صاحب، اگر صحافیوں کے حقوق یا آزادی پر پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے، جس کا وہ اکثر و بیشتر چرچا کرتی ہے، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آفس میں صحافیوں کے داخلے پر پابندی کیوں؟ اس پر خاموشی کیوں؟ صحافیوں کے حقوق کے لیے بلند و بانگ دعوے کرنے والے پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا اراکین سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں صحافیوں کے داخلے پر پابندی پر خاموش کیوں ہیں؟ کیا سب سیاستدان بھول گئے یا اپنی طاقت کے نشے میں اتنے مست ہو گئے کہ جب چاہا اپنی مرضی کا قانون بنا لیا اور صحافت کو دیوار سے لگا دیا؟ اس ملک میں، اس شہر میں اب بھی صحافی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا کام کر رہے ہیں، مگر انہیں سچ لکھنے کی پاداش میں اکثر جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، جہاں تقریباً 1 سال سے زائد اوپر کا عرصہ ہوا چاہتا ہے، لیکن نااہل افسران اور ان کے وہ نامعلوم آقاؤں نے صحافیوں پر پابندی لگا کر اپنے نام ایک نااہلی کرپشن لوٹ کھسوٹ کا ایوارڈ اپنے ماتھے پر سجا لیا ہے۔ اس شہر میں لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ 40 گز پر 6 منزلہ، 60 گز پر 6 منزلہ بلڈنگیں اور 8 منزلہ بنا کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور ان کے شریک کار کالی بھیڑیں، ان میں بہت سارے نامی گرامی نام موجود ہیں، کے خلاف کب کارروائی ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس ظلم کے خلاف بہت کچھ لکھنے کو ہے، مگر حیرت ہوتی ہے ان تحقیقاتی اداروں کی کہ اخبارات میں شائع ہونے والی خبریں اور ان کے سہولت کاروں کے بارے میں جاننے بوجھنے کے باوجود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سیاہ کارناموں پر آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اور آج کے لیے بس خبروں میں اتنا ہی۔ مزید خبروں، انٹرویوز، اپڈیٹ، سروے رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے
پاکستان۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور اپنا چھوٹا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔